آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیبا مسکان ہادیہ کے شمار اپریل 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے استاد اور ماں باپ معاشرے کے کلیدی معمار، اور اس کی رائٹر علیزہ نجف ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکلام کا ایک بامعنی قول ہے، اگر کسی ملک کو بدعنوانی سے پاک اور اعلیٰ خطوط پر معیاری قوم بنانا ہے تو مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی جو 3 شخصیات تبدیلی لا سکتی ہیں وہ ماں، باپ اور استاد ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں غیر متوازن تبدیلی نے جس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ کسی کے نزدیک معاشرے کی اخلاقیات و اقدار اب روبہ زوال ہو رہے ہیں، اور کسی کے نزدیک یہ تبدیلی حسب توقع ہے۔ اب ہمیں انہی کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ ہی اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں معاشرے کی موجودہ صورتحال کی زبوں حالی اور ارتقاء پذیری پر بات کریں گے۔ بے شک تبدیلی دنیاوی نظام کا لازمی جز ہے، جیسا کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ بے شک کی تبدیلی انسانی زندگی کا لازمی جز ہے، لیکن اس تبدیلی کے لزوم سے قطعی یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ہم ان اصولوں اور اقدار سے بغاوت کرنے لگیں جو کہ انسانی فطرت اور صالح معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم تقاضے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی فطرت تجربات کے ذریعے زندگی میں بہتری لانے کی خواہش رکھتی ہے، نہ کہ درست سمت کا تعین کے بغیر خود کو کسی بھی راہ پر گامزن کر دیا جائے۔ بے شک یہ سچ ہے کہ تجربات سے ہمیشہ مثبت نتائج پیدا ہوں، یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی جو مثبت اقدار کو سامنے رکھ کر قبول کی گئی تھی، لوگ اپنی مخرب ذہنیت اور منفی خیالات کے ذریعے اس سے برائی کو فروغ دینے لگ جاتے ہیں۔ معاشرے میں خیر و شر کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، اس لیے صورتحال کو یکسر ایک رنگ میں دیکھنے کی خواہش رکھنا فضول ہے۔ بحیثیت انسان ہم سب اس کے پابند ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے تاریک گوشے میں اپنے حصے کی شمع کو جلائے رکھنے کی جد و جہد کرتے رہیں۔ یہ چاہنا کہ جب میں چراغ جلاؤں تو ہواؤں کو تھم جانا چاہیے انتہائی فضول ہے۔ یہی اختیار و ارادے کی آزادی اور کشمکش ہی تو انسانوں کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے اس قول کی، جس میں انہوں نے ماں باپ اور استاد کو تبدیلی کا سب سے بڑا محرک قرار دیا ہے۔ بے شک اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ہماری پرورش جس طرح کے ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، اس کا اثر واضح طور سے ہماری شخصیت میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ معروف مصنف اور موٹیویشنل اسپیکر شیو کھیڑا اپنی کتاب یو کین ون میں لکھتے ہیں کہ 3 ایس ہماری شخصیت کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں: اول انوائرمنٹ، دوم ایجوکیشن، سوم ایکسپیرینس۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول اور تعلیمی نظام کے بعد جو چیز ہمارے ذات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہمارے تجربے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم و ماحول پر تجربات کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہی بات عبدالکلام بھی کہتے ہیں۔ ماحول ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے تعاون سے بنتا ہے۔ ماں باپ بچے کی ذہنیت کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شروعاتی دور میں بچے کا ذہن بالکل سادہ سلٹ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو کچھ بھی لکھنے کی کوشش کی جائے بآسانی لکھا جا سکتا ہے۔ ایسے میں ماں باپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف بچے کی ظاہری شخصیت پر توجہ دیں، بلکہ وہ ان کو مثبت افکار و خیال کا حامل بنانے پر بھی توجہ دیں، جس کو دوسرے لفظوں میں تربیت کہا جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت ایک مکمل آرٹ ہے جسے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بچے کی نفسیات پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ والدین کے سارے بچے ایک جیسی نفسیات کے حامل ہوں۔ ان کی مختلف ذہنیت کی وجہ سے انہیں بالکل ایک طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ماں نے اپنا تجربہ شیئر کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں اور مجھے اپنے ہر بچے کی تربیت کرتے ہوئے بالکل الگ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور میں نے ان کی نفسیات کا مکمل دھیان رکھ کر ان کی تربیت کی۔ میرے خیال میں اگر وہ ایک لگے بندھے طریقے سے انہیں ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً انہیں مزید
چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا، پھر بھی انہیں کوپ اپ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا۔ ڈاکٹر شفالی جو کہ پیرنٹنگ کوچ ہیں، وہ کہتی ہیں موجودہ تعلیمی نظام بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے اور ان کے اندر موجود فطری جبلت کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اضافی جدوجہد کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کی ابتدائی عمر سے پرورش کریں۔ بے شک ڈاکٹر شفالی نے صحیح کہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بچوں کی انفرادی شخصیت کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے میں ماں باپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے انہیں اپنا تابع دار بنانا، یعنی بچے بلا چوں اچرا وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں، جس میں عمومی طور پر والدین ناکام ہی ہوتے ہیں۔ موجودہ وقت میں تو اس حوالے سے اور بھی چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ اسکرین سے ایسی چیزیں سیکھتا اور اسے آزماتا ہے کہ ماں باپ ان کے رویوں کو لے کر ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شفالی کہتی ہیں کہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں انہیں کرنے دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچے کو ابتدائی عمر میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اسے خود کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ اسے سکھاتے بھی جاتے ہیں اور برابر نظر رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تھوڑے وقت کے بعد بچہ اچھی طرح نفاست سے کھانا کھانا سیکھ لیتا ہے۔ بے شک فیصلہ سازی ایک بڑا عمل ہے، لیکن اسے بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ حق آپ انہیں نہیں بھی دیں گے تو ایک وقت کے بعد یہ حق وہ حاصل کر ہی لے گا، لیکن اس وقت شاید صحیح تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی ٹریک پر جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شفالی والدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی زندگی کے ہر فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ اس کے بجائے انہیں اپنے بچوں کو انتخاب کرنے، خطرات مول لینے، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی آزادی دینی چاہیے۔ بچے کو اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنے کی اجازت دے کر والدین ان میں آزادی اور خود مختاری کا احساس پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ والدین یہ سب کچھ بچوں کو تبھی سکھا سکتے ہیں جب ان کی شخصیت میں خود وہ سارے خصائص موجود ہوں گے جو اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے والدین کو اپنے سیلف اویئرنیس اور ایموشنل انٹیلیجنس پر کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے بچوں کے نشو و نما پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی فطری صلاحیت کی تربیت کرنا اور اس کے مطابق انہیں عملی میدان کا انتخاب کرنا ہے۔ اب ہم استاد کی ذمہ داریوں کی طرف آتے ہیں۔ اس تیزی سے بدلتی کمپلیکیٹڈ دنیا میں ایک استاد کی ذمہ داری معلومات کی فراہمی کی حد سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے، کیونکہ آج کے بچے ہی کل کے معمار ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اساتذہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر تعمیری تبدیلی کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ سب سے پہلے اساتذہ کو شخصیت سازی کی اہمیت اور اس کے اصول و ضوابط کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر بچہ اپنے خیالات و احساسات اور طرز عمل میں دیگر بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انفرادیت پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ فرائڈ ایرکسن کے نظریے کے مطابق ایک بچے کی شخصیت سازی جینیات، سماجیات اور ماحول کے باہمی تعامل سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ انسانی شخصیت کبھی متعین شدہ نہیں ہوتی، اس کی پرورش یا تشکیل کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ استاد کے لیے اس کے بنیادی عناصر کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ بچے کے لیے موافق یعنی ماحول پیدا کرنا بھی استاد کی ذمہ داری میں شامل ہے، تاکہ انہیں جسمانی و جذباتی ہراسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیز یہ کہ انہیں اسی ماحول میں تعلق، قبولیت اور حوصلہ افزائی حاصل ہو۔ ساتھ ہی ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں غلطیوں کو قابل سزا بنانے کے بجائے اس سے سیکھنے کی تحریک پیدا ہو۔ طلباء کے مابین موجود تنوع کی افزائش کی جائے، نہ کہ کسی خاص معیار پر پورے اترنے والے طلباء کو دوسروں پر برملا سبقت دی جائے۔ بچوں کو بیجا پابندیوں میں جکڑنے کے بجائے اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے کھل کر بات کرنے اور اتفاق و اختلاف کرنے کا حق دیا جائے۔ اس طرح بچے کی اصل شخصیت و صلاحیت کو پہچان کر انہیں صحیح رخ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اساتذہ کے لیے ایک جامع نقطہ نظر اپنانا ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاون ہوتا ہے۔ بچوں کو کارآمد انسان بنانے جیسے ایک کلیئر ویژن بچے کی شخصیت کے ہر پہلو کو یکساں اہمیت دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ ہر بچہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی صلاحیت ضرور رکھتا ہے جس میں وہ مہارت پیدا کر کے خود کو معاشرہ کا کارآمد انسان بنا سکتا ہے۔
جس کا تعلیمی سرگرمیوں سے الگ ہونا بھی ممکن ہے۔ اساتذہ کی طرف سے ملنے والی سہولت اور معاون رویہ بچوں کی شخصیت کو منتشر اور ناکارہ بننے سے بچا لیتی ہے۔ اس سے جذباتی ذہانت، سماجی مہارت، جسمانی صحت اور اخلاقی اقدار کو بھی فروغ ملتا ہے۔ نصاب میں ٹیم اسپورٹس، ڈرامہ، مباحثے اور کمیونٹی سروس جیسے سرگرمیوں کو شامل کرنے سے اساتذہ بچے کی شخصیت میں ہمدردی، تعاون، قائدانہ صلاحیتوں اور اپنے اور دوسروں کے تئیں ذمہ داری کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچے کی خود مختاری کی ضرورت و اہمیت کو سمجھے۔ خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ انہیں بے ضرر شخصی آزادی فراہم کی جائے۔ کم از کم انہیں اپنی ذات سے جڑے ایسے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہو جو کہ کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو۔ انہیں اپنا پابند اور حکم کا غلام نہ بنا کر انہیں اخلاقیات کی صحیح تعریف سے روشناس کرایا جائے۔ انہیں ذاتی ذمہ داری کی تصور کو سمجھنے میں مدد فراہم کی جانی چاہیے۔ ان کے سیکھنے کے طریقے کو سمجھ کر ان کی رہنمائی کی جائے، جیسے کسی پروجیکٹ کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا یا پریزنٹیشن کے طریقوں پر ان سے بات چیت کرنا۔ صرف نتائج کے بجائے کوششوں کے لیے بھی کمک فراہم کر کے ان کو خود اعتمادی کا لیول بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ تنقید کے بجائے تعمیری تاثرات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بچہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور چیلنجوں کو ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھیں۔ ماں باپ اور استاد بچے کی تشکیل میں ایک ایسے ستون کا کردار ادا کرتے ہیں جس کو کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی ترقی یافتہ دور میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہیں سے اذہان کی تربیت کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، پھر یہی اشخاص آگے چل کر معاشرے کی اصلاح و تعمیر میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ بقول APJ عبدالکلام کے معاشرے کی بدعنوانی کا خاتمہ اور اعلیٰ اقدار کو فروغ دینا اسی صورت میں ممکن ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔